نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری آئے رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے امیر المومنین کے گھر میں. یہ فاروق اعظم کے دور خلافت کی بات ہے. جانتے ہیں نا فاروق اعظم کو بھی؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، اشرا مبشرہ میں سے ایک. اولاد آدم میں ابو بکر کے بعد اللہ کی قسم سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت رکھنے والے ابو بکر کے بعد عمر سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا، دنیا میں نہ ہوگا قیامت تک. زمین پر امام الانبیاء کو مشورہ دیتے تھے، عرشوں سے رب اس مشورے کو قرآن بنا کے اتار دیتا تھا. جس راستے پر عمر چلتے تھے اللہ کی قسم شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا. اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داود میں ہے کتاب الحدود میں. اس کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن یہ تاریخ کے طور پر واقعہ بیان ہوتا ہے. ابو داؤد کے علاوہ تاریخ کی سب کتابوں میں ہے. ایک عورت لائی گئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں. توجہ کرنا، اسلام کیا ہے؟ ہم نے اسلام کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہماری نظروں میں اسلام کیا ہے؟ ہمیں کتنا پتا ہے اسلام کا؟ اور میرے بھائیوں، اس عورت کو لایا گیا جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ عورت شادی شدہ ہے. اسلام میں شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، سنگسار ہے. اس کی رجم سزا کیا ہے؟ سنگسار، رجم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیس سن کر اس کو سنگسار کرنے کا فیصلہ سنا دیا. 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی، اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو کیا کر دو؟ سنسار کر دو، رجم کر دو. انہوں نے پکڑا عورت کو اور لے جا رہے ہیں سنسار کرنے کے لیے. راستے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے بندوں سے کہا اس عورت کو کیوں پکڑا ہوا تم نے؟ کدھر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، یہ عورت بدکار ہے، شادی شدہ ہے، ان کی عدالت سے فیصلہ ہے اس کو سنسار کرنے کا. ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لا ترجم، اللہ کی قسم یہ عورت نہیں سنسار ہوگی. لے جاؤ واپس اس کو عمر کی عدالت میں، نہیں سنسار ہونے دوں گا، نہیں سنسار ہوگی یہ عورت. اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، واپس لے گئے، ساتھ ہی علی پہنچ گئے. جاتے ہی فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر آپ اللہ کے نبی کا فرمان بھول گئے، اللہ کے نبی کا فرمان بھول گئے. پیارے پیغمبر نے کہا ہے کہ روزے القلم عن ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دی ہے. ان میں سے ایک شخص ہے ان المعتوہ حتی یعقل، جس انسان کی عقل کام نہ کرتی ہو وہ مکلف نہیں رہتا، اس پر کوئی قانون کوئی حد لاگو اسلام کی نہیں ہوتی. یہ عورت تو پاگل ہے، اس کی تو عقل کام نہیں کرتی، تو آپ اس کو سنسار کرنے کا کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے. 1 سیکنڈ سے پہلے فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ واپس لے دیا. کہا میرا فیصلہ اسلام نہیں ہے، میرا فیصلہ دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے میرا فیصلہ نہیں چل سکتا، فاروق اعظم کا نہیں چل سکتا. میرے بھائیوں فیصلہ واپس لے لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں. ابو موسیٰ اشعری آئے،
دروازے پر آ کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا اندر سے، لیکن منہ میں جواب دے دیا، اونچی آواز سے جواب۔ انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا، تیسری مرتبہ کہا، پھر آہستہ سے جواب دے دیا، واپس چلے گئے۔ فاروق اعظم آئے نا دروازے پر کچھ دیر بعد، تو وہاں پر ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ادھر ابو موسیٰ کی آواز میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ چلا گیا ہے۔ ان کو بلایا گیا، ابو موسیٰ تو نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اگر جواب آتا ہے تو فابہا، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کہا، مجھے جواب نہیں ملا، میں واپس چلا گیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فاروق اعظم کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، وہ ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی۔ حالانکہ ابو بکر و عمر سے بڑھ کر نبی کی زندگی میں نبی کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود ابو بکر سے بھی حدیث چھپی رہ گئی، وہ نانی کو چھٹا حصہ دینے والی، فاروق اعظم سے بھی حدیث چھپی رہ گئی، نہیں پتا چل سکا، نہیں لگنے آئی ساری زندگی فاروق اعظم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ ان کو تو چڑھ غصہ گیا۔ فاروق اعظم ویسے جلالی طبیعت کے تھے، کہتے میں تو تجھے درے ماروں گا، میں ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا، میں نے تجھے حدیث سنی نہیں، تو کہاں سے یہ حدیث لے کے آ گیا؟ کوئی تیرے پاس گواہ ہے جس نے اللہ کے نبی سے سنی ہو؟ ابو موسیٰ پریشان، رنگ اڑ گیا، فک ہو گیا، پیلا ہو گیا رنگ۔ کہتے میں پتہ کرتا ہوں۔ صحابہ کی مجلس میں گئے، صحابہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا ہے اس کو کوئی خوفناک چیز ملی ہے۔ اب یہ ابو موسیٰ خوف میں ہے، ڈر میں ہے۔ پوچھا ابو موسیٰ کیا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے تیرا؟ کہا فاروق اعظم کو میں نے یہ حدیث سنائی ہے اور انہوں نے کہا میں تجھے درے ماروں گا ورنہ گواہ لے کے آ۔ میں نے کیوں نہیں سنی؟ میرے علم میں کیوں نہیں؟ میں ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا، تو بعد میں آیا ابھی تو تجھے اس حدیث کا علم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اس مجلس میں جو بیٹھے تھے، ہم میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہے نا، وہ گواہی دے گا جا کر عمر کی عدالت میں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر سے ہم نے بھی سنا ہے۔ غالباً ابو سعید تھے یا کوئی اور سے، ابھی تو انہوں نے جا کر گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب علم ہو گیا نا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے درے مارنے والے فیصلے سے رجوع کر لیا کہ اب میرا فیصلہ نہیں چلے گا حدیث کے آگے، میرا فیصلہ دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی، جو کہاں آئی ہے؟ محمد رسول اللہ پر اتری ہے، اور جو قرآن اور سنت کی شکل میں قیامت تک کے لیے موجود اور محفوظ ہے، جس میں نہ کوئی گڑبڑ کر سکا ہے، نہ قیامت تک اللہ کی قسم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کوئی، نہ آج تک کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کامیاب ہوگا، کیونکہ اس وحی کا محافظ کون ہے؟ رب، اور جس کا محافظ رب ہو اس میں کوئی گڑبڑ کرنے میں کامیاب، کوئی کرنے والا کامیاب نہیں ہوا، نہ ہو سکے گا قیامت تک۔ اسلام وہ ہے، صدیق فاروق اعظم کی بات اسلام۔ میرے بھائیوں، میں نے 2 خلفائے راشدین کے یہ حوالے میں نے آپ کو دیے۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی میں بھی ایسے حوالے موجود، اللہ کی قسم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایسے حوالے موجود۔ اگر میں حوالے دینا چاہوں تو لمبا وقت لگ جائے گا، وہ بات ادھوری رہ جائے گی بیچ میں۔ باقی صحابہ کی زندگیوں میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک طرف ان کا فتویٰ تھا، غلط تھا، علم نہیں تھا ان کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہر ایک نے اپنا فتویٰ چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کیونکہ ان کو اسلام کا شعور تھا، سمجھ تھی، وہ اسلام کو جانتے پہچانتے تھے، ان کو پتہ تھا اسلام کے شے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جب انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر جیسی، عثمان و علی جیسی شخصیتیں، ان کی بات جب رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو وہ دین نہیں ہے، نہ وہ خود دین سمجھتے تھے، نہ دوسرے صحابہ اس کو دین ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو میری بات اگر امام الانبیاء کی بات سے ٹکرا جائے، کسی محدث کی بات، اگر امام بخاری کی بات اگر امام الانبیاء کی بات سے ٹکرا جائے، امام بخاری اللہ کے نبی تو نہیں ہے، ہاں اللہ کے نبی ہیں، صحابہ سے ابو بکر عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ہاں ہو سکتی ہے، تو امام بخاری سے نہیں ہو سکتی؟ ہاں امام بخاری ابو بکر عمر سے بڑے عالم ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بڑے عالم، امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے، امام مسلم سے بھی ہو سکتی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سارے اماموں سے بڑھتی
ہو سکتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو سکتی ہے، امام مالک سے بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی سے بھی ہو سکتی ہے، امام احمد بن حنبل اللہ کی قسم ان سے بھی ہو سکتی ہے. ان سے نہیں ہو سکتی، وہ نبی تھے، ان پر وحی اترتی تھی؟ نہیں، انسان تھے. وہ خلفائے راشدین سے افضل اللہ کی قسم نہیں ہے. چاروں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم، قسم اللہ کی یہ خلفائے راشدین سے افضل اور خلفائے راشدین سے بڑے عالم نہیں ہے. اگر صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ان کی بات ہو جائے غلط، ان کا فتویٰ ہو جائے غلط اور وہ ٹکرا جائے اللہ کے نبی کے فرمان سے، تو ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو مانیں گے یا امام صاحب کے فتوے کو اور ان کی رائے کو مانیں گے؟ کیوں بھائی؟ حکم ہمیں اسلام میں داخل ہونے کا ہے. اسلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا، ان کی رائے کا نام نہیں ہے. امام مالک شافعی کی رائے کا نام اسلام نہیں ہے. ابو بکر عمر کے فتووں کا، فیصلوں کا نام اللہ کی قسم اسلام. میں اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں ایک بڑی بات اس سے بھی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دستہ روانہ کیا. دستہ صحابہ کا ایک دستہ کسی مشن پر روانہ کیا امام الانبیاء نے. صحیح بخاری میں ہے میرے بھائیوں. اس کا ایک امیر بنا دیا. اس دستے کا کیا بنا دیا ہے؟ اور آپ نے اس سارے صحابہ کو کہا اس امیر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اس امیر کی اطاعت کرنی ہے. حکم ہے امام الانبیاء کا. امیر امام الانبیاء نے بنایا، خود نہیں بنا. رسول اللہ نے خود امیر بنایا اور خود صحابہ کو کہا اس کی اطاعت کرو. قافلہ چلا گیا، راستے میں امیر صاحب ناراض ہو گیا کسی بات پر، ان کو غصہ آ گیا امیر صاحب کو. انہوں نے کہا لکڑیاں کٹھی کرو. کیا کرو؟ لکڑیاں کٹھی کرو. اب امیر صاحب کا حکم ہے، محمد رسول اللہ نے امیر بنایا، کسی مولوی صاحب نے تو بنایا نہیں، نہ خود بنایا لوگوں نے، اللہ کے نبی نے بنایا، خاتم النبی نے اس کو امیر بنایا. انہوں نے لکڑیاں کٹھی کر دی امیر کے حکم پر. امیر صاحب نے کہا آگ لگا دو ان کو. انہوں نے آگ لگا دی. جب آگ کا بھمبڑ بل گیا نا، امیر صاحب نے حکم دیا سارے آگ میں چلا لگا دو، کود جاؤ آگ میں. اب وہ سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے، یہ کیا بنا؟ کہنے لگے ہم نے تو کلمہ رسول اللہ کا اس لیے پڑھا تھا کہ آگ سے بچ جائیں. اگر کلمہ پڑھ کر ہی آگ میں جانا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے چھلانگ آگ میں نہیں لگائی، آگ بجھ گئی. امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. یہ معاملہ محمد الرسول اللہ تک پہنچا، امام الانبیاء تک پہنچا. میرے بھائیوں، امام الانبیاء تک پہنچا یہ معاملہ. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے کہا لو دخلوا فیہا ما داموا فیہا، اگر وہ آگ میں کود جاتے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہتے، ہمیشہ جہنم کی آگ میں. ٹھیک ہے اس کو امیر میں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے اس کی اطاعت کا حکم میں نے دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک طرف پیدا کرنے والے پروردگار کا حکم ہے، اس کا اتارا ہوا دین ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کے خود بنائے ہوئے امیر کا حکم ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے. جب اللہ کے حکم سے میرے بنائے ہوئے امیر کا حکم ٹکرا جائے، جس کی اطاعت کا میں نے حکم دیا ہے، تو میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت نہیں چلے گی. رب کے خالق کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں. اسلام رسول اللہ کے بنائے ہوئے امیر کی بات کا نام نہیں ہے. جس کی اطاعت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اسلام اس کی بات کا نام نہیں ہے. اسلام تو رب کے دین کا نام ہے، وحی کا نام ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتارا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. چاہے امام الانبیاء نے کسی کو منتخب کیا ہو، اس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، اگر اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکراتی ہے تو اللہ کی قسم اس امیر کی بات نہیں چلتی. اگر میں اس امیر کی بات چلاتا ہوں تو کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں. کس نے کہا جہنم میں جاؤں گا؟ امام الانبیاء نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی کہانی تو سنائی نہیں میں نے آپ کو. جب اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر، جس کی اطاعت کا نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف اس کی بات نہیں چلتی، تو جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹکرا جائے، وہ کیسے چل جائے گی بھائی؟ ہم رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر امام صاحب کی بات پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، امام مالک کو امام الانبیاء نے مقرر کیا ہے، امام
شافعی اور احمد بن حنبل کو امام الانبیاء نے مقرر کر کے ان کی اطاعت کا، اتباع کا، تقلید کا حکم دیا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں دیا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ان کی تقلید کرنے کا، نہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے ان کی تقلید کا، ان کی بات ماننے کا حکم دیا۔ وہ دے سکتے ہی، یہ دے ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دو ہستیاں ہیں دنیا میں، ایک خالق ہے اور دوسرا اللہ کا آخری نبی محمد ہے، اطاعت صرف ان کی۔ ان کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے ابو بکر عمر کی نہیں چلتی۔ میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے، تابع کے رب کی قسم ہے، تورات انجیل موسیٰ عیسیٰ کی بات نہیں چلتی تو ان ائمہ کی کیسے چل جائے گی؟ اگر میں آج تورات پر چلوں، انجیل پر چلوں، اصلی تورات اور اصلی انجیل پر، تو ہدایت پر ہوں گا یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ قسم اٹھا کے کہا محمد رسول اللہ نے جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ تو جب نبی کی بات، آسمانی کتاب کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے، اس پر چلنا جہنم ہے، تو پھر ان ائمہ اربعہ کی بات جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، اس پر چلنے سے جنت کیسے ملے گی بھائی؟ وہ اسلام کیسے ہو جائے گا؟ ہر سے آخر میں نے کہا مطلق اطاعت صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ، جس کی مطلق اطاعت ہے محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ اور ہم نے یہ درجہ مطلق اطاعت والا کن کو دیا ہوا ہے مسلمانوں نے آج؟ ائمہ کو۔ کچھ نے امام ابو حنیفہ کو دے دیا، کچھ نے مالک کو دے دیا، کچھ نے شافعی کو دے دیا، کچھ نے احمد بن حنبل کو دے دیا، کچھ نے جعفر صادق کو دے دیا، اور کچھ نے ماشاءاللہ اپنی جماعتوں کے وہ بڑوں کو دے دیا۔ اب نواز شریف جو کہے مسلم لیگ، اللہ کی قسم اس کو مسلم لیگ اس کو حرف آخر سمجھتی ہے، دین سمجھتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو زرداری کہہ دے پیپل پارٹی اس کو کیا سمجھتی ہے؟ دین سمجھتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی، سارے اللہ کی قسم اس کی بات کا دفاع کرنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کی حیثیت نہیں، جن کو ہم نے بڑا بنایا ہے ان کی بات کو ہم نے حرف آخر کا درجہ دے دی، چاہے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، چاہے نبی کے فرمان کے خلاف ہو۔ ہم مسلمان، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے پھر ہم یہ کام کرتے؟ اللہ کی قسم نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے، ہمیں مطلق اطاعت محمد رسول اللہ کا علم ہی نہیں، مسلمان امت کو جانتے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے، کئی لوگوں کے بھائیوں کے دل میں آ رہا ہوگا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے، امام اعظم تھے، ان کی بات بھلا قرآن و سنت کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا؟ غلط ہو سکتی ہے ان کی بات؟ میں پھر کہتا ہوں، ابو بکر سے بڑے تھے، ابو بکر کی بات غلط ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمر سے بڑے تھے، عمر کی بات غلط ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عثمان سے بڑے تھے، عثمان کی بات غلط ہو سکتی ہے رضی اللہ عنہ تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ علی سے بڑے تھے یہ، علی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ان سے عمر سے ایک چیز چھپی رہ سکتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چھپی نہیں رہ سکتی؟ ہاں؟ اور میرے بھائیوں سنیں توجہ کرنا، بہت غور کرنا، یہ بڑے پتے کی اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے علم میں اضافہ ہوگا آپ کے انشاءاللہ، کچی بات نہیں کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ امام مالک ہمارے امام ہیں، امام شافعی احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، اللہ کی قسم ان کو امام مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی لغزشوں کی بخشش کی رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو حرف آخر، ان کی مطلق اطاعت کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے۔ وہ مطلق اطاعت صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی ہے، کائنات میں، رب کی مخلوق میں، اور کسی کی نہیں ہے۔ اگر ان کی بات اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اگر ٹکراتی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی حکم ہے، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کا بھی حکم ہے، میری بات کو اٹھا کر کہاں مارو؟ دیوار پر۔ یعقوب کو کہا ابو یوسف یعقوب کو، یا یعقوب میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں، کل اس کے خلاف دیتا ہوں، میری بات پر نہیں لینا، خذ من حیث اخذت، تو نے دیکھنا میں نے کہاں سے فتویٰ دیا، وہاں سے تو نے فتویٰ دینا ہے، نبی کی حدیث دیکھنی ہے۔ پتہ ہے آپ کو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، جنہوں نے ساری زندگی امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، یہ تینوں شاگرد اپنے استاد محترم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
1/3 سے زیادہ مسائل میں ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. 1/3 مسائل سے زیادہ مسائل میں یہ شاگرد اپنے استاد محترم کے فتوے کے یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ امام صاحب کی گستاخی اور توہین کر رہے ہیں. ہاں، امام صاحب نے ان کو توہین سے یہ تعلیم دی تھی کہ میری بات کو رد کر دینا؟ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تعلیم یہ دی تھی کہ میری بات حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر ہے محمد رسول اللہ کی بات سے. مطلق اطاعت میری نہیں ہے، مطلق اطاعت ہے رب کی مخلوق میں صرف امام الانبیاء کی. اگر میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو پھینک دینا ہے، رسول اللہ کی بات کو چھوڑنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے، ساری دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں آ کر مدینہ طیبہ میں امام مالک کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ اکثر کہا کرتے تھے اس مجلس میں، اور لوگوں سنو، دنیا سے آنے والے نبی کی حدیث کے طالبوں، دین کے سیکھنے والوں، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، دنیا کا ہر انسان اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. امام الانبیاء کی قبر کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہر شخص کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس قبر والے کی ایک بات بھی چھوڑی نہیں جا سکتی کسی کے کہنے پر. یہ مطلق اطاعت صرف محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک مثال دینے لگا ہوں. میں اللہ کی قسم آپ کا دشمن نہیں ہوں، نہ میں کسی پر کام کرنا ہے یہ دین سمجھتا ہوں، نہ اس کی اجازت ہے اسلام میں مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک کتاب ہے تقریر ترمذی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، دنیا میں الگ بھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو بڑے سائز کی ترمذی ہے نا جو طالب علموں کے پاس ہوتی ہے مدرسوں میں، اتنی بڑی کتاب، اس کے شروع میں بھی لگی ہوئی ہے تقریر ترمذی اس کا نام ہے. اس میں نا ایک حدیث کے اوپر بحث ہوئی ہے، وہ میں مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں، آپ غور کر لیں. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یہ حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ کی ساری کتابوں میں ہے. دو بیع کرنے والے ان کو اختیار ہے جب تک وہ جدا جدا نہیں ہوتے اپنی بیع کو توڑ سکتے، جب تک وہ جدا الگ الگ نہیں ہوتے اپنی بیع کو توڑ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے آپ سے یہ ٹشو کا ڈبہ خریدا، آپ سے خریدا، آپ نے مجھے بیچ دیا. میں نے خریدنے کے بعد غور کیا، میں نے کہا اس میں تو ٹشو تھوڑے سے ہیں، انہوں نے پیسے مجھ سے کیا لے لیے زیادہ. آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں اپنا ڈبہ واپس کرو، میں نہیں لیتا. آپ کو لینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے دے دیا اور ہم واپس نہیں، لیکن لینا پڑے گا آپ کو. ڈنڈے سے شریعت آپ کو واپس کروائے گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ہمیں لوٹ لیا ہے، یہ ہمارا مہنگا بک جانا تھا، سستا لے لیا، سستا بیچ دیا آپ نے اس کی باتوں میں آ کر، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیچنا، واپس کر. میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کرتا واپس، یہ میرا ہو گیا. اسلام ڈنڈے سے مجھے واپس مجھ سے کروائے گا. آپ کو بھی حق ہے بیع توڑنے کا، مجھے بھی حق ہے بیع توڑنے کا. یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد رسول اللہ کا فرمان، سیاستہ کی حدیث، سیاستہ کی ساری کتابوں میں، بخاری مسلم سمیت. اس حدیث کے معنی میں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ جب تک دونوں ہم بیٹھے ہیں نا، اس مجلس سے کوئی بھی اٹھ کر مسجد کے باہر نہیں گیا، اس وقت تک بیع کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں توڑ سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ جب آپ نے کہا بیچ دی چیز، میں نے کہا خرید لی، تو جب یہ بات دونوں کی الگ الگ ہو گئی نا، سودا ڈن ہو گیا. اب سودا ڈن ہونے کے بعد میں اور آپ بیٹھے بھی رہے تو ہم توڑ نہیں سکتے اس بیع کو. امام ابو حنیفہ کو یہ سمجھ آئی اور امام شافعی نے یہ مطلب سمجھا. سمجھ آیا فرق؟ دونوں قولوں کا فرق سمجھ آیا؟ امام صاحب نے سمجھا مجلس تبدیل ہونا یہ مطلب ہے اس کا، انہوں نے کہا نہیں سودا ڈن ہونا مطلب ہے اس کا. افتراق کا مطلب یہ ڈن ہو گیا تو اختیار ختم. امام شافعی کہتے ہیں ڈن ہونے سے ختم نہیں ہوتا، مجلس ختم ہونے سے اختیار ختم ہوتا ہے. اس پر نا ایک بہت بڑے عالم بر صغیر کے، جن کو دنیا نے شیخ الہند اور شیخ القرآن کا لقب دیا ہے، شیخ الہند اور شیخ القرآن کا دنیا نے لقب دیا ہے. بڑی کتابیں ہیں، قرآن کا ترجمہ اردو میں اور تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی موجود ہے. شیخ الہند اور شیخ القرآن کی اردو میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے. انہوں نے اس حدیث پر بحث کی. وہ جو جہازی سائز کی کتاب ہے نا، اس کا 1.5 صفحہ بنتا ہے اس بحث کا. انہوں نے کہا امام شافعی کا موقف یہ ہے، امام مالک کا موقف یہ ہے. آخر میں جو 1.5 سطر میں خلاصہ نکالا تھا، یہ ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للامام الشافعی. حق اور انصاف یہ ہے، حق
سچ اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں راجح قول وہ امام شافعی کا ہے، ولیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ صاحب کے مقلد ہیں، ہم حق اور انصاف کو ماننے کے باوجود تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم پر حق انصاف ماننا واجب نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کی تقلید کرنا واجب ہے ہم پر۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ ہاں ہاں، ہم پر واجب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یا اس کو چھوڑ کر کسی امام کی بات کو ماننا؟ اچھا، میں نے آپ کو پہلے کہا، امام صاحب نے کہا میری بات رفیع آخر ہے، اللہ کی قسم نہیں کہا، انہوں نے کہا میری بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے دیوار پر مارو۔ یہ کہتا ہے حق انصاف ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، میں تیری مانوں گا۔ کیا اس بندے نے امام ابو حنیفہ کی بات مانی؟ امام ابو حنیفہ ان کا امام ہے، وہ تو توہین کر رہے ہیں امام صاحب کی، قول پکیاں اڑا رہے ہیں امام صاحب کی بات کی، ہم مار رہے ہیں امام صاحب کی بات۔ اس لیے میں نے کہا وہ ہمارے امام ہیں، اللہ کی قسم ہم ان کی بات مانتے، اور یہ حنفی کہلانے والے یہ تو امام صاحب کی بات بھی نہیں مانتے، ان کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس کے بڑھ کر نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر، سمجھ بھی آ رہی ہے حق اور انصاف یہ، لیکن نہیں ماننا۔ وہ تقلید واجب ہے، کس نے واجب کی؟ نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ ائمہ اربعہ نے، نہ ان کے شاگردوں نے۔ واجب کہاں سے ہو گئی مجھ پر اور آپ پر؟ اس لیے واجب کی ہے، اللہ کی قسم ہمیں مطلق اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی، اس کا مطلب ہی آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آیا ہوتا ہم یہ کام نہ کرتے۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں کسی نے صحیح معنی میں سمجھایا بھی نہیں۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، امام صاحب نے جان بوجھ کر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر قرآن کے اور حدیث کے خلاف فتویٰ دے سکتے نہیں دے سکتے تھے۔ دینا تو دور کی بات ہے، میرا ایمان ہے امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دینا تو دور کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں نے قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دینا ہے۔ ان کی تو تعلیم ہی یہ ہے کہ میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اچھا، جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے۔ یہ جو ان کے اقوال، ان کے فتاویٰ، ان کی آراء قرآن یا حدیث کے خلاف ہو گئی، کیوں ہوئی ہیں میرے بھائیوں؟ سنیں، توجہ کرنا۔ اس لیے ہو گئی کہ جس طرح آج ساری احادیث کا ذخیرہ محدثین نے جمع کر کے لوگوں تک کیا کر دیا، مرتب کر کے پہنچا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسا کوئی حدیث کا ذخیرہ جمع شدہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ امام صاحب کے پاس، امام صاحب 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہو گئے دنیا سے، اور 150 ہجری میں کوئی حدیث کی جمع شدہ کتاب دنیا میں موجود نہیں تھی لکھی ہوئی۔ امام صاحب کے پاس جتنی حدیثوں کا علم آ گیا، جتنی حدیثیں ان تک پہنچی، ان کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور جو حدیثیں ان تک نہیں پہنچی تھی، جو حدیثیں ان کے علم میں نہیں آ سکی، تو ان مسائل میں جب لوگوں نے مسئلے پوچھے نا امام صاحب سے، تو امام صاحب نے اجتہاد کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ایک عالم، اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور اس کے سامنے کتاب و سنت کی کوئی نص نہیں ہوتی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا مسئلہ بتا دوں اسلام کے سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر کہ وہ اسلام کے کسی اصول سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ اب جو اجتہاد کر کے، کوشش کر کے کہ کتاب و سنت کے قریب ترین مسئلہ میں بتا دوں، وہ بتا دیا امام صاحب نے۔ اب وہ دو حالتوں سے خالی نہیں، وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر درست ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 2 اجر مل گئے۔ کتنے اجر مل گئے؟ ایک کوشش کرنے کا اور ایک مسئلے کے درست نکل آنے کا، 2 اجر مل گئے۔ اور اگر امام صاحب کا فتویٰ قرآن و حدیث سے ٹکرا گیا، خلاف آ گیا، غلط ہو گیا، اللہ کی قسم ہے امام ابو حنیفہ کو پھر بھی اجر مل گیا ہے، ان کو پھر بھی ایک اجر۔ کس نے کہا اجر مل گیا؟ امام الانبیاء نے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جب ایک عالم حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ واذا اخطا فلہ اجر واحد، اور اگر غلط کر جائے تو ایک مسئلہ، ایک اجر پھر بھی مل جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو ہر صورت میں معجور ہیں، ان کو تو اجر ہی اجر ہے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو جب میری بات رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرا جائے۔ تو اب حق کیا تھا مسلمانوں کا، جن کو اسلام کی سمجھ اور شعور تھی؟ حق کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے آگے جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلتی، جب ہود اور صالح کی بات نہیں چلتی، جب آدم اور ابراہیم کی بات نہیں چلتی، جب ابو بکر عمر کی بات نہیں چلتی، جب عثمان و علی کی بات نہیں چلتی، جب اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے امیر کی بات نہیں چلتی، تو ان اماموں کی ان کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں کیسے بات چل جائے گی؟ یہ وہی چلائے گا جس کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ بتائیں، ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگوں کو اسلام کی سمجھ ہے؟ اسلام کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے غلط کر رہے ہیں، بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں، پڑھایا نہیں کسی نے، کو سمجھایا نہیں اسی طریقے سے. تو سمجھ آئی اسلام کیا ہے؟ مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی کا مطلب پتا چلا ہے. ہاں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یا جب اللہ کو منظور ہوا، میں یہ اسلام کی بے سمجھائی ہے میں نے آپ کو، اگلی ملاقات میں الگ سمجھاؤں گا کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں. لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے نہیں آتا 99% مسلمانوں کو قسم ہے اللہ کی نہیں آتا، نہیں آتا مطلب اس کا. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور قرآن کی آیتوں سے سمجھاؤں گا، اور آپ کو سمجھ آئے گا، کوئی فلسفہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے.